بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام صاحب اور جملہ کمیٹی کے اراکین کو کہ ماشاءاللہ اتنی پیاری محفل فرسٹ ٹائم نوابشاہ میں سجانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے محبوبین بندوں کا ذکر کرنا یہ سعادت کی بات ہے اور یہ ذریعہ نجات بھی ہے۔ تو جو لوگ اس بزم میں سجانے میں شامل ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم اسی طرح پیاری پیاری محافل ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کرامات اولیاء کا موضوع دیا گیا ہے۔ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آواز کھول لیں، ایکو کم کر دیں، آواز کھول دیں۔ اللہ اللہ۔ کرامات اولیاء یعنی اولیاء کرام کی کرامات۔ کرامات یہ کرامت کی جمع ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ بیان سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کرامت کس چیز کا نام ہے، کرامت کسے کہتے ہیں۔ علماء کرام نے کرامت کی جو تعریف بیان کی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جو اللہ کے ولی سے خلاف عادت صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو عقلاً ممکن نہ ہو، جسے عقل قبول نہ کرتی ہو، اور وہ کام اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے تو اس عمل کو، اس کام کو، اس فعل کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر یہی کام اللہ کے نبی سے صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت
یہ حق ہے، قرآن اور حدیث میں کرامات کا ذکر کئی جگہوں پر موجود ہے، اور جو کرامات کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے کہ یار یہ ایسے کام، ایسے افعال جو عقل میں نہیں آتے، تو انسان کی یہ فطری عمل ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ تو کرامات کا جو انکار کرے گا، علماء نے فرمایا ایسا شخص گمراہی کے عمی گڑھے میں ہے، یعنی وہ گمراہ شخص ہے، جبکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بات تو ثابت ہوئی کہ کرامت کی تعریف کیا ہے، اور آسان لفظوں میں کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ سب بولے کرامت کی آسان تعریف کیا ہے؟ جو عقل میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی سے صادر ہو۔ کرامات قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی ولیہ ہیں، آپ کی والدہ کے ایک منت مانی کہ میں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی شان کہ ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور ان کا نام مریم رکھا۔ سورہ مریم میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ تو جب وہ ان کی ولادت ہوئی، بڑی ہوئی، تو ان کی والدہ نے مریم کو رحمت اللہ تعالی علیہا ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ وہ خدمت کرتی بیت المقدس کی، اور ایک محراب کے پاس جا کر وہ اللہ کی عبادت کرتی، شب و روز اللہ کا ذکر کرتی، عبادت کرتی، نمازیں پڑھتی، ذکر و اوراد کرتی۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے ان کا ایک رشتہ ان کے ساتھ تھا، یا تو وہ خالو تھے یا پھوپھا تھے ان کے۔ تو جب وہ محراب کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ محراب کے پاس بے موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، سردی میں گرمی کے پھل اور گرمی میں سردی کے پھل۔ تو زکریہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ پھل میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ بے موسم کے پھل جو رب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ تو جب زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اب آپ کے من میں ایک خواہش اجاگر ہوئی، اور وہ خواہش تو پہلے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو لیکن وہ آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جب دیکھا کہ اللہ نے بے موسم کے پھل عطا فرمائے ہیں، تو جس مقام پر کھڑی ہو کر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، اور اللہ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ بے موسم کے پھل عطا فرمائے، تو زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ اے رب، جس مریم کو تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، اگرچہ میری عمر وہ نہیں جس میں بظاہر اولاد ہو، مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے بھی بے موسم کا پھل اولاد کی صورت میں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ہاتھوں کو اٹھانا تھا، اولاد کی نعمت زکریا علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ جس مقام پر اللہ کا نیک بندہ کھڑے ہو کر عبادت کرے، وہ مقام عام نہیں ہوتا، بلکہ وہ مقام قبولیت بن جاتا ہے۔ اب وہ مقام عام نہیں رہا، جہاں اللہ کا ولی کھڑے ہو کر عبادت کرے، اس مقام پر کھڑے ہو کر مانگے جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔
تو زکریا علیہ السلام نے دعائیں تو پہلے بھی کی تھی، مگر امت کی تعلیم کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ لوگوں اللہ کے اولیاء کو آسان مت سمجھو، عام مت سمجھو، یہ جس جگہ پر کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہاں پر مقام خاص قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار آپ نواب شاہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی تو دعا مانگ سکتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو جام صاحب میں دعا سنے گا وہ تمہارے گھر پہ نہیں سنے گا؟ جو سیون میں دعا سنے گا کیا وہ تمہارے گھر میں نہیں سنے گا؟ تو کیا وجہ ہے؟ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی، یہ کرامات ہیں اولیاء کی، اور جس جگہ پر اولیاء موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقام کو مقام قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور جس جگہ پر اولیاء کرام موجود ہو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہر مقام خاص نہیں ہوتا، ارے جس مقام پر اللہ کا ولی ہو وہ مقام خاص ہو جاتا ہے، اور وہ مقام حضرت مریم وہاں موجود نہیں تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے عبادت کی، جب عبادت کی ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے اٹھایا، مقام ولایت ہے وہ، اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ تو مقام میں نبوت کا درجہ اونچا ہے اور ولایت کا درجہ نیچے ہے، مگر لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ لوگوں جہاں اللہ کے ولی عبادت کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے، بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ جو کام تم سے ہونا ممکن نہیں ہوتا اللہ والوں کے پاس آ جاؤ وہ کام ممکن ہو جائے گا۔ اب بظاہر یہ عقل میں نہیں آتا کہ اگر اس موسم میں ہم آم کھائیں تو بولے یار یہ تو اس موسم نہیں ہے آم کا، تو آم کے موسم میں آم اچھے لگتے ہیں، اور بے موسم کے پھل آ جائیں تو لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، یار یہ کہاں سے آ گیا؟ تو لوگ بولتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا، عقل میں نہیں آتا۔ تو بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے ایسے کام صادر فرما دیتا ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے، کرامات کا صدور اولیاء کرام سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جہاد اکبر جو حدیثوں میں آیا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کا خلاف کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے، نفس کی خواہش ہے کہ ایسی کی ہوا ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، گرمی ٹاپ پر ہو، تو نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یا ٹھنڈا کمرہ ہو، اے سی ہو۔ لیکن اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نفس کی خواہش کو مارتے ہیں کہ اگر تجھے نفس اے سی کی خواہش ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوپ میں بٹھا دیں گے، اور اگر نفس کہے کہ بھائی آج چرگا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ؟ اپنے نفس کو سبزی کھلاتے ہیں، کہ اپنے نفس کا خلاف کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، خلاف عادت کام کرتے ہیں۔ تو جب وہ ساری زندگی خلاف عادت کام کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے خلاف عادت کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو 12 سالہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی اٹھ کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ خلاف عادت کام ہے۔ غوث پاک نے ساری زندگی خلاف عادت کام کیے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات سے خلاف عادت کام کا صدور فرما دیا۔ اسی طرح اولیاء کرام ہیں، تو علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جب اولیاء اللہ اپنی ذات سے اپنے نفس کا خلاف کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کو مار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے کرامات کا صدور فرماتا ہے۔ اور وہ کام جو خلاف عادت ہوتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ وہ کام بھی ان سے کروا دیتا ہے۔ تو یہ کرامت جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے نفس کا الٹ کرتے ہیں، نفس کی خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں۔ کتابوں میں اولیاء کرام، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ سخت سردی میں ایک رات میں کئی مرتبہ آپ نے غسل کیا۔ ایک اللہ کے ولی کو غسل ہوا، احتلام ہوا، تو آپ کے نفس نے کہا تھوڑی دیر بعد غسل کر لینا، لیکن آپ نے اپنے نفس کو سزا دی، سخت سردی کی رات میں اسی وقت کھڑے ہو کر غسل کیا کہ نفس کی بات نہیں مانی، نفس کا خلاف کیا، الٹ کیا۔ تو جب الٹ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات سے ایسے کام کروا دیے جو عادتاً عقلاً محال ہوتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام بھی اولیاء اللہ سے کرا دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے۔ اولیاء کرام نیک بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار میں بھی ولی بن جاؤں، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اس کے لیے تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے۔ تو ولایت یہ محض عبادت سے نہیں ملتی، ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس سے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے ولایت۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو مصروف کیا ہوتا ہے، اور اللہ ان کو انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ انہیں انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ذکر الہی میں مصروف رکھی، مرنے کے بعد تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکروں کو جاری فرما دیا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خاص یہ شعر غوث پاک کی شان میں بیان کیا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو مصروف کیا ہوتا ہے، اور اتنا ذکر کرتے ہیں، شب و روز صبح شام اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں، بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہو تو فرما بردار بن جاتا ہے، شرابی ہو تو شراب پینے سے توبہ کر لیتا ہے، جواری ہو تو جوئے سے توبہ کر لیتا ہے، اور ڈاکو ہو غوث پاک کی بارگاہ میں آ جائے خالی وہ بھی نہیں رہتا، اس سے بھی قطب بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک منصب عطا فرماتا ہے، اور وہ کام عطا فرماتا ہے۔ وہ کام کیا کہ مخلوق کو یہ خالق سے ملا دیتے ہیں۔ مخلوق کو کس سے ملا دیتے ہیں؟ خالق سے ملا دیتے ہیں۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں، پوچھا گیا حدیثوں میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ولی کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔
تو جس کی صحبت میں بیٹھ کر انسانوں کو گناہوں پر ندامت ہو، پشیمانی ہو اور عشق رسول میں اضافہ ہو، محبت رسول میں اضافہ ہو، محبت الہی میں اضافہ ہو، سمجھ جاؤ وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر نہ انسان کو اللہ کی یاد آئے، نہ عشق رسول میں اضافہ ہو، نہ محبت رسول میں اضافہ ہو، نہ نمازوں کی رغبت ہو، نہ اللہ کے ذکر میں رغبت ہو، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں، کوئی جاہل اور جعلی پیر ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے، وہ کرامات جو اس سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ کیا بیان کی؟ کرامات کا جو صدور ہوتا ہے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کرامات کی وجہ سے دین کو تقویت ملتی ہے۔ دین کو کیا ملتی ہے؟ تقویت ملتی ہے، دین کو فائدہ ہوتا ہے جب ہی اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے کرامات کا صدور فرماتا ہے۔ اور جو لوگ شعبدے بازی کرتے ہیں، شعبدے دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھے ہم یہاں ہیں اور نمازیں مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ شعبدے باز ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو چیز شریعت سے ٹکرا جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ شعبدہ ہوتا ہے۔ اور جو کرامات دین سے نہ ٹکرائے، دین کو تقویت پہنچائے، اسلام کو تقویت پہنچائے، فائدہ پہنچائے، سمجھ جائیں یہ کرامت ہے۔ اور اس سے جو چیز صادر ہو رہی ہے یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، کوئی جعلی عامل یا جعلی پیر نہیں ہے۔ تو یہ پیمانہ، یہ معیار شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ وہی اللہ والا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے ایک کام صادر فرماتا ہے۔ اب تیسری بات، پہلی ہم نے سنا کرامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو عقل کے خلاف ہو، عادتاً محال ہو۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ کرامات کا صدور کیوں ہوتا ہے، کس سے وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمُ النَّبِي، ہر ولی کے لیے کسی نبی کا قدم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا غوث پاک آپ پر قدم کس کا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تو ہر ولی کے لیے کسی ولی کا قدم ہوتا ہے۔ کسی کو ولایت عیسوی نصیب ہوتی ہے، کسی کو ولایت موسوی نصیب ہوتی ہے، کسی کو ولایت ابراہیمی نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ غوث جو اللہ کا ولی ہے یا تو وہ ولایت عیسیٰ پر ہے تو پتہ چلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، اور اگر اس کی ولایت موسوی ہے تو پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، اور ولایت ابراہیمی ہے تو پتہ چلا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ اور یہ اس بات کو حدیث سے بھی واضح ہوئی کہ جب بدر میں قیدیوں کو جمع کیا گیا تو پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہیں، ان کی مانند ہیں، اور جو حضرت عمر ہیں وہ نوح علیہ السلام کی مانند ہیں کہ جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، یا اللہ اس زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑ۔ تو وہ چونکہ ان میں سختی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدم پر ہیں، تو ان کے مزاج میں بھی سختی آ گئی کہ یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دو۔ تو ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ولی کی کرامات میں معجزات موسوی کا ظہور ہو تو سمجھ جائے یہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ کہیں تو وہ ید بیدا کے مناظر نظر آ رہے ہوں
اور کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہو کہ کہیں پر بینا نابینا کو جو ہے وہ آنکھیں عطا کی جا رہی ہیں، مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، تو سمجھ جائیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ نابینا افراد کو وہ بینائی عطا کرتے تھے اور مرداؤں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور برس کی بیماری، کوہڑ کی بیماری والوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ اور کس وجہ سے؟ اللہ کی عطا سے۔ کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ کوئی بھی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، نہیں۔ تو جو یہ کہے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور کافر بھی ہو سکتا ہے۔ جو کام بھی ہوگا اللہ کا ولی کہے گا یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لوگوں کی عقل میں یہ باتیں نہیں آتی کہ یار یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ بات عقل میں نہیں آ رہی جبھی تو کرامت ہے، اگر یہ عقل میں آ جاتی تو کرامت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ کام، اس کام کا دعویٰ خود اللہ کے ولی نے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور طاقت اور قدرت سے ہوا ہے۔ تو یہ کام جب اللہ کی عطا سے، طاقت سے، قدرت سے ہوا ہے تو پھر اس پر اعتراض کیسا؟ تو جب اللہ نے طاقت دی تو اللہ کے ولی نے کیا، تو طاقت دینے والا جانے اور کرنے والا جانے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح علم غیب ہے، ہم کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے بتائے سے نبی کو ہے۔ اللہ کے، بولے اللہ کے بتائے سے نبی کو ہے۔ کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ازل سے اس کا علم ہے اور میرا یہ علم ذاتی ہے، نہ ہم سنی بولتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کی عطا سے ہے۔ تو جب اللہ کی عطا سے ہے تو پھر اس پر اعتراض کیسا؟ تو جب اللہ کی عطا سے اللہ دے رہا ہے، نبی دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، نبی بتا رہا ہے، تو اس پر کیسا اعتراض؟ تو جب اللہ نے اپنا آپ ہونا ہی ظاہر کر دیا اپنے نبی پر، تو جو اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے وہ بتا دیا، تو اب پھر باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اب باقی کیا رہا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو جب آقا علیہ السلام پر اللہ نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، تو یہ کرامات کا صدور اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح معجزات بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہوتے ہیں۔ اور معجزات یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت الہیہ کا مظہر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں یہ؟ قدرت الہیہ کا مظہر ہوتے ہیں۔ یہ خود نبی کی شان نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ بولے کس کی شان ہے؟ معجزات نبی اگر ہو جائے تو یہ اللہ کی شان ہے، اور اگر اولیاء سے کرامات کا صدور ہو جائے تو وہ کرامت نہ صرف ولی کی ہوتی ہے بلکہ اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ وہ شان ولی کی نہیں ہے صرف، بلکہ اس نبی کی ہے جس کی کرامت سے، جس کے معجزات کا ظہور اس ولی کی ذات سے ہو رہا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ ہر ولی کے لیے کیا ہے؟ ہر نبی کا قدم ہے۔ اور آپ پر کس کا قدم ہے؟ غوث پاک نے فرمایا مجھ پر میرے آقا کا قدم ہے۔ تو جب غوث پاک کی کرامات کا صدور ہوگا تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب نبی کریم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا صدور ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوگا۔ آقا علیہ السلام ڈوبے سورج کو پلٹا دے تو وہ اللہ کی شان ہے، اور غوث پاک ڈوبی کشتی کو باہر نکال دے تو یہ آقا کی شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قدرت الہیہ کا مظہر ہے، نبی کے معجزے میں، اور ولی کی کرامت میں نبی کے معجزے کا ظہور ہے،
جب ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ نے ڈوبی کشتی کو پار لگایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں کا، رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے بولے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور میرے غوث پاک کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، کثرت امت عطا فرمائی ہے، میرے غوث پاک کو کثرت مریدی عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ فرمائے کہ پوری کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزرے، ان 1,24,000 انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی غوث پاک جیسا ولی نہیں عطا فرمایا۔ تو ان میں کوئی غوث پاک جیسا ولی نہیں، تو پھر جب غوث پاک جیسا ولی نہیں تو ان کے اولیاء غوث پاک جیسے اولیاء نہیں۔ غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے آصف بن برقیہ جیسا ولی عطا فرمایا، اس کی شان کیا تھی آپ نے سنی؟ وہ ان کی کرامت کیا تھی کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا، اور کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ اب یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقل میں نہ آئے وہی کام تو بولے، وہی کام تو کرامت ہے۔ تو اگر عقل میں آ جائے اسے کرامت تھوڑی کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہی نہیں ہے۔ تو ڈوبے سورج کو جو پلٹا دے، مغرب کے بعد عصر کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر مردے کو زندہ کر دے اسے کرامت کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کام اگر اللہ کے ولی سے ہو تو کرامت ہے، اور اللہ کے نبی سے ہو تو معجزہ ہے۔ اور یہی کام بعض دفعہ فاسق سے بھی صادر ہو جاتے ہیں، کافر سے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو بعض دفعہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کافروں سے بھی کام ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ نظام ہے اللہ کے نیک بندے، متقی بندے، پرہیزگار بندے، ان کی ذات سے جب صدور ہو جائے ایسی چیزوں کا جو عقل میں نہ آئے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی شان ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی شان ہے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور جو آپ سے پہلے ہوئے یا بعد میں ہوئے یا ہوں گے تمام ولیوں کے سردار غوث پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کراماتیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ نے یہ فرمان بغداد میں منبر پر بیٹھ کر فرمایا، اور خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھ کر ہند کے راجہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سن لیا، یہ بھی غوث پاک کی کرامت ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ یا سیدی، آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اور اسی وقت غوث پاک نے فرمایا، جاؤ معین الدین، ہم نے تمہارے کو ہند عطا فرمایا، ہند کی ولایت تمہارے پاس ہے۔ اور پھر وہ انگریز جب آتا ہے، ہند کا جائزہ کرتا ہے، دورہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور کچھ نہیں، ہند چل رہا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو پورے ہند کو چلا رہا ہے، پورے ہند کی ولایت سرداری غوث پاک نے معین الدین چشتی اجمیری کو عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ غوث پاک کا فیضان سلسلہ چشتیہ میں بھی جاری ہے، سلسلہ قادریہ کا فیضان سلسلہ سہروردیہ میں بھی جاری ہے، نقشبندیہ میں بھی جاری ہے۔
اور کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ایسی کرامتیں عطا فرمائی، اور صرف جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر اگر عالم ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ ہم ولی، ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیک متقی پرہیزگار جو شخص ہوتے ہیں، بعض دفعہ شوبدے دکھانے والے جو ہوتے ہیں، ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، جو مخلص علماء، نیک متقی پرہیزگار علماء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خالی کرامتوں کا صدور ہوتا تھا آپ سے، آپ وقت کے بہت بڑے مفتی اسلام بھی تھے، آپ کا مدرسہ تھا، آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور خود آپ نے ارشاد فرمایا درست العلم، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ غوث پاک نے مفتی بنائے، علماء بنائے، مدرسہ جاری کیا، قائم کیا، بنائے۔ ہم نے کیا کیا؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں، وہ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ جانے کے بعد بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ جیسے آج ہم غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں، غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں آیا کہ جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں اپنی شان کے لائق یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مخلوق میں یاد کرتا ہے، مجمع میں یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس اپنے بندے کو اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہوں۔ تو جس کا ذکر عرش الہی پر ہوتا ہو وہ اللہ کا ولی کیسا ہوگا؟ 18 سال کتابوں میں لکھا، 18 سال کی عمر ہے غوث پاک کی، نوجوان ہیں، 8 سال کی عمر میں گھر سے نکلتے ہیں اور جیلان سے بغداد کا، عراق کا سفر کرتے ہیں۔ 18 سال کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت ماں کے پیٹ میں ہی عطا فرما دی تھی، یہ باتیں مشہور ہیں، آپ نے سنی ہوں گی۔ 18 سال کی عمر میں جب آپ کے چرچے عام ہوتے ہیں، آپ کا ذکر عام ہوتا ہے کہ یہ بغداد میں کون نوجوان آ گیا ہے، ہر ایک فاسق اور فاجر، متقی، پرہیزگار، گناہگار، نیک، متقی، ہر شخص ایک کا ذکر کر رہا ہے، اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ تو بعض لوگ تھے، وہ گئے کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور ہر زبان پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہے نوجوان لیکن ہر کوئی اسی کے گیت گا رہا ہے۔ تو ان اللہ کے ولی نے کہا کہ تم یہاں اس کے ذکر کو دیکھ رہے ہو، میں تو اس کا ذکر عرش الہی پر دیکھ رہا ہوں۔ عرش الہی پر جس کا ذکر ہو رہا ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جیسے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب میرا بندہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے، اکیلے یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے مجمع میں فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ 1 لاکھ کا مجمع ہوتا، آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز جس طرح پہلی صف میں بیٹھے ہوئے پہلے شخص کو آتی، اسی طرح آخری صف میں بیٹھے ہوئے آخری شخص کو آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ تو مخلوق کو خالق سے جو ملا دے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ کے وعظ میں، خطاب میں اللہ کے اولیاء جمع ہوتے تھے، اور پھر جس طرح پروفیشنل جیلیسی ہم جس کو کہتے ہیں کہ 2 دکاندار ہیں، موبائل والے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک ہی شعبے میں کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، یہ جیلیسی بعض دفعہ نیک لوگوں میں بھی آ جاتی ہے۔ تو چونکہ ولایت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ولی سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہے
تو پروفیشنل جیلی. اب جب بغداد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنکے بجے کہ ایک عبد القادر جیلانی آیا ہے، بڑا نام ہے، بڑا ڈنکا بج رہا ہے، اس کی عبادت کا، اس کی ریاضت کا، اس کے مجاہدے کا، اس کی کرامت کا، تو یہ ہے. اب کیا ہوا کہ بغداد کے جو فقہا تھے، علماء تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا امتحان لینا ہے، نام تو بڑا چل رہا ہے، چرچا تو بڑا ہے، بڑے عالم بنتے ہیں، بڑے مفتی بنتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہو گئے. اور جب حاضر ہوئے تو غوث پاک تو روشن ضمیر تھے نا. کیا تھے؟ وہ پہچان لیا کرتے تھے بندہ کس لیے حاضر ہوا ہے. تو وہ تو دلوں کو بھانپ لیتے تھے. آپ دوران وعظ بیان خطبہ آپ نے بیان کر رہے تھے، دوران وعظ خطبہ آپ کے منہ سے نور کی شعائیں نکلی. اور جب نور کی شعائیں نکلی، وہ شعائیں، وہ نور کی کرنیں ان 100 فقہا سے ہوتی ہوئی گزری. اب جب وہ ہوتی ہوئی گزری تو وہ بے چین ہو گئے، کپڑے پھاڑ دیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے. دوسرے کو اٹھایا، فرمایا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے. 100 فقہا علماء کو اٹھایا، فرمایا تمہارا سوال یہ تھا، جواب یہ ہے. اللہ اکبر. 100 فقہا کے سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے. مجلس میں جب ایک ہلچل مچی، بعد میں لوگوں نے پوچھا، جب ٹھہراؤ ہوا، سکون ہوا، فقہا سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو کہا اگر ہم نے اپنا امتحان لیا ہوا ہوتا تو غوث پاک کا امتحان لینے نہ آتے، غوث پاک کا امتحان لینے نہ آتے. فرمایا جب نور کی شعائیں نکلی تو ہمارے سینے میں جو علم تھا سب ختم ہو گیا. غوث پاک نے سینے سے لگایا، وہ علم دوبارہ عطا ہو گیا. اور پھر سوال بھی خود ہی بتایا اور جواب بھی خود ہی بتا دیا. اور سب نے توبہ کری، معافی مانگی غوث پاک سے کہ ہمیں معاف کر دیں. غوث پاک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. آپ بولا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جبھی تو کہہ رہے ہیں یہ کرامت ہے بھائی، یہ کرامتیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہے. معجزے عقل میں تھوڑی آتے تھے. اور یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے. آواز تھوڑی کھول دیں. یہ کس کا حصہ ہے؟ بولے کس کا حصہ ہے؟ ماننے والے ابتداءً کم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. جب آقا علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی سے مسجد حرام میں وہ ذات لے گئی. کون سی ذات؟ جو پاک ہے، جو پاک ہے. تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ جنت کا بھی مشاہدہ کرائے، دوزخ بھی دیکھا ہے، سارے احوال بھی دیکھا ہے، اور رب سے ملاقات بھی کرائے. اب جب آ رہے تھے تو جبریل سے کہا جبریل میری کون مانے گا؟ میری بولے میری کون مانے گا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مانے نہ مانے صدیق ضرور مانے گا. کوئی مانے نہ مانے صدیق ضرور مانے گا. صدیق اسی تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر ہوئے. صدیق اسی تصدیق کی وجہ سے کیا ہوئے؟ صدیق اکبر ہوئے. آقا نے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے سوچا نہیں، کہا اب آقا اللہ کے رسول ہیں. آقا نے کہا ابو بکر جبریل آتے ہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جبریل آتے ہیں. آقا نے کہا ابو بکر یہ کعبہ ہے. تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ کعبہ ہے. آقا نے کہا یہ قرآن ہے. تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے. سوچا نہیں، تردد نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے تصدیق کر دی. تو جو بغیر سوچے سمجھے تصدیق کر دیتا ہے وہی عاشق ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب فرمایا، دشمنوں کو موقع مل گیا. لوگوں نے آ کر کہا پتہ چلا تمہارا جو دوست ہے، تمہارا نبی ہے،
وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں بیت المقدس قبلہ اول دوبارہ عطا فرما دے، اور ہم وہاں سجدے کریں جہاں آقا نے اماموں کی امامت فرمائی، انبیاء رسولوں کی امامت کرائی ہو، جبریل نے اذان دی ہو، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جب کہا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ بولے ہاں ہاں انہوں نے کہا ہے۔ بولے اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ بولے یہ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، انہوں نے کہا ہم نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا قرآن اترتا ہے، ہم نے کہا قرآن اترتا ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان سے ان باتوں کی تصدیق، کرامت، یہ کم لوگ اس کی کرتے ہیں، ورنہ یہ باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں۔ اور یہیں پر امتحان ہوتا ہے، جب یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، ان کا ذکر ہر عام اور خاص کر رہا ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ دیکھیں میں ایک باریک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سائیں نے حکم فرمایا بیان کو لیٹ کر دو، میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، جب تک چلتا ہے بیان کرتے ہیں، کھانا تھوڑی لیٹ ہو گیا ہے، یہ بھی کرامت ہے امام صاحب کی۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، چونکہ فتنوں کا دور ہے، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو دیکھا، اور کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبہ تیری عظمت اگرچہ بڑی ہے، مگر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑی ہے۔ کس سے بڑی ہے؟ تجھ سے بڑی ہے۔ تو مسلمان، ایک عام مسلمان، اس کی عزت کعبے سے بڑی ہو، تو پتہ چلا کہ مسلمان کی عزت کا تحفظ دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں غلط بیانی کرنا، برا بھلا کہنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو جو وہ مسلمان اللہ کا ولی ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو بتائیں اس کے بارے میں شریعت ہمیں کب اجازت دے گی کہ اس کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں گستاخی کریں، برا بھلا کہیں؟ تو جو برا بھلا کہے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس کی آخرت خراب ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث تو بہت بڑی ہے، میں پہلا حصہ اس کا بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں رب ہو کر اس سے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو رب جس سے اعلان جنگ کرے، بتاؤ اس کا کچھ بچے گا؟ اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ایک چپ پہلے تولو بعد میں بولو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، کوئی بول رہا تھے بابے تو شیخ کوئی نہیں۔ تو بھائی اللہ کے بندے، ایک مسلمان کے بارے میں سخت الفاظ کہنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو اللہ کے ولی کے بارے میں آپ گستاخی کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ ایک اس روایت کو مزید آسان کرتا ہوں، آپ کے لیے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک حکایت ہے
علماء نے کتابوں میں لکھی ہے. وہ حکایت کیا ہے کہ ایک درویش تھا مجذوب جسے ہم کہتے ہیں. وہ راستے سے جا رہا تھا اور ایک طرف طائفہ اپنے یار کے ساتھ بیٹھی تھی. کیچڑ میں اس کا پاؤں لگا, کیچڑ اچھلا اور اس طائفہ کے منہ پہ جا کے لگا. اس کے یار کو برا لگا, اس نے آ کے اس درویش کو مارا چماٹ. اس نے اس کے چہرے کو دیکھا, آگے نکل گیا. جب آگے نکلا تو ایک مٹھائی کی دکان تھی, اس نے جلیبیاں گرم گرم کھلائی اور دودھ پلایا. تو جب دودھ پلایا, جلیبیاں کھائیں, اس درویش مجذوب اللہ کے ولی نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا مالک تیرے انداز بھی نرالے ہیں, کہیں چماٹ کھلاتا ہے تو کہیں گرم گرم دودھ پلاتا ہے, تیرے انداز بھی نرالے ہیں. یہ بات کہہ کر وہ آگے نکل گیا. تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو یار تھا اس طائفہ کا وہ چھت سے زمین پر آ کر گرا اور یہی سبب اس کا انتقال کا بنا, انتقال کر گیا. اب لوگ ڈیڑھ ہوشیار تو ہوتے ہیں, انہوں نے بولا یار یہ ہو نہ ہو اس درویش کی بددعا لگی ہے, اس کی بددعا لگی ہے, اس کی وجہ سے یہ گرا ہے اور مر گیا. جب وہ آیا تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ یار تو کیسا ولی ہے, تو کیسا درویش ہے, تو نے اس کے لیے بددعا کر دی, وہ مر گیا. اب اس کا جواب سنیے. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب کیچڑ اس کی محبوبہ پہ لگا اس کو برا لگا, اس کو برا لگا تو اس نے چماٹ مارا. تو جب اس نے چماٹ مارا اس کا یار تھا, ارے میرا بھی تو کوئی یار ہے, میرا بھی تو کوئی دوست ہے, مجھ سے بھی تو کوئی محبت کرتا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کہا. میرے آقا نے حدیث بیان کر دی, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. آپ سمجھ میں آئی گے حدیث؟ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو وہ ولی جو ہوتا ہے وہ کہتا کچھ نہیں ہے, کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کام کون کرتا ہے؟ اب اس بات کو اور مزید واضح کروں, واضح کروں تو بات سمجھ میں آ جائے نا. عاشقان غوث اعظم آئے نا, کون آئے؟ اور بیان کو 9:30 بجے تک لے کر چلنا ہے تو ایسے ہی چلے گا. دیکھیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا وہ کہتے کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے. کیا ہے؟ غیرت والا ہے. اب اس کو مزید واضح کرتا ہوں 2-3 مثالوں سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کو آپ کو حکم ہوا اعلان نبوت کا تو آپ نے کوہ صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کفاران قریش کو آواز دی, اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدا دی. وہ سب آ گئے اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنے نمائندہ بھیجا. اس میں ابو لہب بھی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو, میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میرے بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے. ہم نے آپ کو کیا پایا ہے؟ 40 سال ہم نے دیکھا ہے آپ نے جو کہا ہے سچی کہا ہے, تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو, اللہ ایک ہے. کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں, میں اس کا رسول ہوں. اب جب وحدانیت کی توحید کی دعوت دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ابو لہب تو ازلی کافر تھا, دشمن محبوب تھا. تو اس نے کیا کرا, ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے محمد تم تباہ ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ, تم نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا. اب اس کا جو انداز تھا علماء نے کتابوں میں لکھا, اس نے پتھر بھی اٹھایا, پتھر مارا ہاتھ سے, یا ہاتھوں کو اٹھا کر اس نے یہ الفاظ کہ تم تباہ ہو جاؤ. اب اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہے, وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی بددعا نہیں دیتے تھے. تو آقا نے بددعا نہیں دی, کچھ بھی نہیں کہا, لیکن کوئی تو ہے آقا سے محبت کرنے والا, کوئی تو ہے پیار کرنے والا. آقا نے کچھ نہیں کہا, اللہ نے قرآن اتار دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تو میرے محبوب کو ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ آقا نے کچھ نہیں کہا, لیکن جواب کس نے دیا؟
جواب کس نے دیا؟ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ محبوب کو کافر تانے دے، بددعائیں دے، ہاتھ اٹھا کر لڑے، جواب اللہ دے۔ اور ایک دفعہ پھر کیا ہوا کہ وہی آنے میں دیر ہو گئی، تو جب دیر ہو گئی تو کافروں نے کہا کہ لگتا ہے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ تانے دینے لگے، ستانے لگے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غمگین ہو گئے۔ اللہ اکبر! آقا غمگین ہو اور اللہ تسلی دل کا سامان نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہو والضحیٰ، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا تو چہرہ اتنا پیارا ہے، ہم آپ کے چہرے کی قسمیں یاد کر رہے ہیں، ہمیں آپ کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ جواب بعد میں دیا جا رہا ہے، لیکن پہلے محبوب کی دل کی تسلی کا سامان ہو رہا ہے کہ محبوب آپ تو اتنے پیارے ہیں، آپ کے لیے کائنات کو سجایا ہے، آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ والضحیٰ۔ اور پھر اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نہ صرف چہرے کو دیکھ رہا ہے بلکہ چہرے پہ آنے والی زلف کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا، آپ کی ان زلفوں کی بھی قسم جو چہرے پہ آ جاتی ہیں۔ ہائے ہائے! کتنی محبت ہے رب کو اپنے محبوب سے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی، پہلے قسمیں یاد کی کہ محبوب ہمیں تمہارے چمکتے چہرے کی قسم اور تمہارے کنڈل والی زلفوں کی قسم، اور پھر کہا محبوب ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ تو تانا کفار دے رہے ہیں، جواب اللہ دے رہا ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو اللہ اپنے انبیاء سے اور اولیاء سے کیا کرتا ہے؟ بولیں کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے انبیاء سے اولیاء سے محبت کریں، تو جب مخلوق اللہ کے اولیاء سے انبیاء سے محبت کرتی ہے تو یہ خود نہیں کرتی، اللہ کرواتا ہے تو کرتی ہے۔ بولے اللہ کرواتا ہے تو کرتی ہے۔ کوئی بولے میں کرتا ہوں، تو نہیں کرتا، اللہ نے اپنے نبی کی ولی کی محبت تیرے دل میں ڈالی ہے تو محبت کرتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی بھی دلیل ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل آؤ۔ جبریل کہتا ہے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کہتا ہے مالک تو جس سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مخلوق میں کوئی بھی بندہ ہو، وہ اللہ کا محب بعد میں بنتا ہے، محبوب پہلے بنتا ہے۔ اللہ کا محبوب پہلے بنتا ہے، محب محبت کرنے والا بعد میں بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ آسمان دنیا میں جتنے فرشتے ہیں ان سب کو کہہ دو میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ تو پھر زمین پر فرشتوں کو آسمان پر کہہ دیا جاتا ہے، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ پھر فرماتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر جبریل جاؤ میرے اس ولی کی محبت کو زمین پر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دو کہ زمین پر رہنے والے لوگ بھی میرے ولی سے محبت کریں۔ تو آسمان دنیا میں اس اللہ کے ولی کے چرچے پہلے ہوتے ہیں، زمین پر بعد میں ہوتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے پہلے محبت کرتے ہیں، زمین والے بعد میں محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنے ولی کی محبت داخل کرتا ہے وہی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا۔ پاکیزہ محبت کو، توجہ ہے آپ کی، پاکیزہ محبت کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ دلوں میں داخل کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دودھ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں کسی برتن میں،
تو کیا گندے برتن میں ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے نا. اس کے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ صاف ستھرے برتن کا، پاکیزہ برتن کا. اور اگر کوئی خاص مہمان آ جائے پھر آپ کہتے ہو یار کوئی اچھے والے برتن لاؤ، جو میں مدینے سے لایا تھا، مکے سے لایا تھا، بغداد سے لایا تھا. تو پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ اللہ بھی پروٹوکول دیتا ہے اپنے ولی کو. ہر ایک کے دل میں محبت ولی داخل نہیں کرتا. کوئی کہ یار تم خواجہ خواجہ کرتے ہو، میں تو نہیں کرتا. تم غوث اعظم کرتے ہو، میں تو نہیں کرتا. تم اعلیٰ حضرت کرتے ہو، میں تو نہیں کرتا. تم لال شہباز قلندر کرتے ہو، میں تو نہیں کرتا. تو ہم کہیں گے پگلے تیرے دل میں اللہ نے محبت داخل کی ہی نہیں ہے. تیرے دل میں اللہ نے محبت داخل کی ہی نہیں ہے. اور اگر داخل کی ہوتی تو بھی آج میرا کر رہا ہوتا، تو بھی آج شاہ جیلا کر رہا ہوتا. اللہ نے اپنے ولی کی محبت کے لیے تیرے دل کا انتخاب کیا ہی نہیں ہے. تو اس میں تیرا قصور تھوڑی ہے، تیرا قصور ہے ہی نہیں. جا بھائی تو کہیں اور جا، ہم کہیں اور جا رہے تو کہیں اور جا. ہمارا سفر مدینے کی طرف ہے، ہمارا رخ مدینے کی طرف ہے، بغداد کی طرف ہے. تیرا رخ کہیں اور ہے، تو کہیں اور جا، ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اور سنو محبت کرنے والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری سنا دوں؟ بڑی پیاری حدیث ہے. میرا گلا خراب ہو رہا ہے، کل بھی ایک جگہ بیان کیا تھا، تقریباً بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا سننا سنانا قبول فرمائے. ایک حدیث سے آپ خوش ہو جائیں گے. حدیث کیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ جب دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں عابد بھائی؟ کیا کرتے ہیں؟ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. وَوَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ. ایک مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں ہو. ایک نوابشاہ میں ہو، ایک بغداد میں ہو. سمجھانے کے لیے، ایک نوابشاہ میں ہو، ایک نوابشاہ میں ہو، دوسرا اجمیر میں ہو. ایک نوابشاہ میں ہو، دوسرا بریلی میں ہو. ایک نوابشاہ میں ہو، تیسرا کراچی میں ہو. ہر ولی کوئی جامدادار میں بیٹھا ہو، کوئی کہاں بیٹھا ہو اللہ کا ولی، اور آپ نے دیکھا بھی نہ ہو، صرف سنا ہو کہ ہاں ایک کوئی تھا عبد القادر جیلانی، کوئی تھا معین الدین چشتی اجمیری، کوئی تھا نظام الدین اولیاء، کوئی تھا حسن بصری، کوئی تھا داتا علی اجمیری، جو عبادت کیا کرتا تھا، ریاضت کیا کرتا تھا. فقط سنا ہے. اور اللہ کی خاطر کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ محبت کرنے لگے. اللہ اکبر. تو فرمایا ایک مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں ہو. اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت دونوں کو جمع فرما دے گا، دونوں کو جمع فرما دے گا. اور پھر فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. فرمائے گا یہی ہے وہ ذات جس سے تو محبت کیا کرتا تھا. غوث پاک سے محبت کرتے تھے، غوث پاک کو سامنے کھڑے کر دیں گے. اور وہ کہا نا، کتنا پیارا شعر ہے، کسی نے کہا، جمیل رضوی صاحب نے، کہ ندا دے گا حشر میں منادی یوں قادریوں کو. ندا دے گا حشر میں منادی یوں قادریوں کو. ارے کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں ہے قادری؟ اب قادری تو بہت سارے ہوں گے نا، ہم کہاں سے غوث پاک کو تلاش کریں گے؟ فرمایا نور کے ٹیلے پر غوث اعظم کو بٹھا دیا جائے گا. اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر دے گا، اور ان نور کے ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا. اور پھر فرشتہ ندا دے گا قادریوں کو، ارے کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ فرمائے گا یہی ہے وہ ذات جس سے تم محبت کیا کرتے تھے. تو یہاں بیٹھ کر غوث پاک کی محبت کو اپنے دلوں میں جمع کر لو. اللہ پاک کل بروز قیامت غوث پاک کے ساتھ جمع کر دے گا. ایک اور روایت سناؤں آپ کو. اولیاء کرام سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نوجوان تھا، یہ بھی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. وہ کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا، قریے کی طرف، بستی کی طرف. تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو یہ کس لیے جا رہا ہے. فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟
اس نے کہا کہ میرا دوست رہتا ہے فلاں بستی میں، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، کوئی قرض دیا ہے، کوئی مدد کی ہے کہ اس کا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے فقط اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ بولے کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، کوئی لین دین نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر محبت ہے۔ فرشتے نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا وہ تو تیری خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے جاؤ اس شخص کو کہو، نوجوان کو کہو کہ جس طرح تو اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، کس کی خاطر؟ ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، کس کی خاطر؟ ہمیں معین الدین چشتی اجمیری سے محبت ہے، کس کی خاطر؟ ہمیں بشری حافظ سے محبت ہے، کس کی خاطر؟ ہمیں روئے زمین پر موجود اللہ کے تمام اولیاء سے محبت ہے، کس کی خاطر؟ تو ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ، سنیوں کا بیڑا پار ہے۔ اور بیڑا پار ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، عمل بھی ضروری ہے۔ غوث پاک نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت داخل کرو، قبرستان میں مت دفناؤ۔ اور جس ولی سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ان کی عبادت کا حال کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ میرے اعمال اگر تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں تو پھر تو مجھے اندھا اٹھانا۔ شیخ سعدی پیچھے دیکھا کون ہے یہ دعائیں کون کر رہا ہے؟ تو کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا کون ہے؟ اور ایک ہی دعائیں کر رہے ہو، ایک ہی مناجات کر رہے ہو کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہے تو مجھے اندھا اٹھانا کہ کل بروز قیامت تیرے نیک لوگوں کے سامنے ندامت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، پوچھا کون ہے؟ تو کہا انا شیخ عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو جن کے تقوی کا عالم یہ، پرہیزگاری کا عالم یہ، کتنی عبادت 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو، قرآن ختم قرآن کیے ہوں، جن کا رواں رواں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، وہ بھی طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے رو رہے ہو یا اللہ میرے اعمال تیری بارگاہ کے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر ناپسندیدہ ہو تو اندھا اٹھانا۔ تو ہمارا تو عمل ہی کچھ نہیں ہے، تو اکڑ کس بات کی؟ نہیں، نیکیوں میں زندگی گزاریں، 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، اجتماع میں آئیں۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے۔ تو اگر کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں، اجتماع میں ہر جمعرات کو 2 گھنٹے کون کون دے گا؟ اور کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ سے محبت کرو۔ ہمیں کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ اللہ سے، رب سے محبت ہے۔ اپنے رب سے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے مالک ہے، اس سے ہمیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔